ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. الحمدللہ ہم مسز واحدہ حسین، اسسٹنٹ مسٹریس فار جنرل سائنس، غالب ہائی اسکول، کنٹونمنٹ بلہاری، الحمدللہ آپ تمام طلباء کا صمیم قلب سے پرمسرت استقبال کرتے ہیں آج کی اس ای کلاس میں. سنویدہ ویڈیو لیسن کی 9ویں جماعت کا 7ویں باب کا چوتھا حصہ پیش کرنے کی آپ سعادت چاہتے ہیں. امید ہے کہ بفضل خدا آپ تمام بخیر و عافیت اور پرجوش ہیں. آئیے بچوں، اپنی قلم اور بیاس کے ہمراہ کمرہ جماعت میں حاضر ہو جائیں. چند لمحات کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے خالق کائنات کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اپنے حافظے سے تمام غیر ضروری اموار کو ڈیلیٹ کر کے آج کی جنرل سائنس کلاس کی طرف اپنی توجہ مرکوز کریں. میرے مخاطب ہیں 9ویں جماعت کے طلباء. آج ہم 9ویں جماعت کی سائنس کی نصابی کتاب کا 7واں باب حیاتی اجسام میں عدم مشابہت کے چوتھے حصے پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. پیارے بچوں، پچھلی جماعت میں ہم نے جو 10 حیاتی اجسام میں عدم مشابہت کے باب سے حاصل کیا تھا، اس کے تحت یہ رہے چند سوالات. پہلا سوال آتا ہے، فائلم سیلنٹریٹا کے اہم خصوصیات بیان کیجیے. جی ہاں، الحمدللہ بے شک یہ صحیح جواب ہے. یہ پانی میں رہنے والے جانور ہوتے ہیں. ان کے جسم میں زیادہ تفرق نظر آتی ہے. ان کے جسم میں ایک خلا ہوتا ہے اور 2 قسم کے خلیوں کی سطح سے مل کر بنتا ہے. یہ ایک تہ جسم کے باہری حصے پر ہوتی ہے اور دوسری قسم کے خلیے جسم کے اندرونی تہ کو بناتے ہیں. تو یہ رہا دوسرا سوال. فائلم پلیٹی ہیلمنتھس کے جانداروں کو عام طور پر فلیٹ وارم یا چپٹے کیڑے کہا جاتا ہے. کیوں؟ جی ہاں، ان کے جسم ظاہری اور باطنی یعنی ڈورسی وینٹرل اوپری اور نچلی سطح سے چپٹے ہوتے ہیں. اسی لیے یہ جانور چپٹے کیچوے فلیٹ وارم کہلاتے ہیں. یہ آزاد یا طفیلی ہوتے ہیں. اب آتا ہے تیسرا سوال. فائلم نیماٹوڈا کی اہم خصوصیات بیان کیجیے. ایبسلیوٹلی صحیح جواب. نیماٹوڈا کے جسم میں 2 طرفی تناسب سائکوناجینی ہوتے ہیں، لیکن ان کے جسم چپٹے ہونے کے بجائے استوانی ہوتے ہیں. ان میں بافتیں ہوتی ہیں لیکن اصل اعضاء نہیں ہوتے. گرچہ شکم نما خلا یا کذاب میدا ہوتا ہے، یہ طفیلی کیڑے جیسے ہوتے ہیں جن سے کئی طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. اب یہ رہا چوتھا سوال. اصطلاح آرتھوپوڈا کی وضاحت کیجیے. جی ہاں، یہ جانوروں کا سب سے بڑا گروپ ہے. یہ جانور بھی 2 طرفہ تناسب والے اور قطعات میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں. ان میں کھلا دوران خون کا نظام ہوتا ہے اور خون بہت واضح خون کی نالیوں میں نہیں بہتا. ان کا شکم خون سے بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ رہا 5واں سوال. ایکائنوڈرمیٹا کے جانداروں کو ہم عام طور پر کانٹے دار جلد والے جانور کہتے ہیں. کیوں؟ جی ہاں، کیونکہ ایکائنوڈرمیٹا کا مطلب ہے ہیڈ ہاگ یا خار پشت اور ڈرما کا مطلب ہے کھال. لہذا یہ کانٹے دار جلد والے جانور ہوتے ہیں. یہ مخصوص عادتانہ طور پر رہنے والے بحری جانور ہیں. یہ سائکوناجینی ہوتے ہیں اور ان میں شکمی خلا ہوتی ہے. ان میں بطور خاص یہ پانی سے چلنے والا نالیوں کا نظام ہوتا ہے. اب رہا 6واں سوال. فائلم سیلنٹریٹا کی عام مثالیں دیجیے. جی ہاں، چند قسمیں جو کالونی میں رہتی ہیں جیسا کہ کورل، جبکہ دوسری قسم تنہا رہتی ہے جیسے ہائیڈرا، جیلی فش، سی انیمون وغیرہ. پیارے بچوں، چلیے آج ہم مزید معلومات پر روشنی ڈالتے ہیں ہمارے پچھلے باب یعنی حیاتی اجسام میں عدم مشابہت پر.
حیاتی اجسام میں عدم مشابہت کی ایک پیاری سی تصویر ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ تو آج کے اس ساعت کے اہم نکات یہ رہے۔ فائلم پروٹوکارڈیٹا، دوسرا فخری جانور مچھلیاں، جل تھلے، حشرات، پرندے، پستانی جانور، سرد اور گرم خون والے جانور، نظام تسمیہ، کیرلس لینیس کا تعارف۔ تو چلیے بچوں، یہ رہا سب سے پہلے پروٹوکارڈیٹا۔ یہ جانور دو طرفی تناسب والے سائیکوناجینی اور شکم والے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان میں ایک نئی جسمانی ترکیب جسے نوٹوکارڈ کہتے ہیں کم از کم زندگی کے کسی سطح میں پائی جاتی ہے۔ نوٹوکارڈ چھڑکی کی شکل کا ایک سہارا ہوتا ہے جو جانور کی پشت کے سہارے چلتا ہے۔ عصبی بافت کو معدے کی نالیوں سے علیحدہ کرتا ہے۔ یہ عضلات کو گرفت کے لیے ایک مقام مہیا کراتا ہے تاکہ حرکت میں آسانی ہو سکے۔ پروٹوکارڈیٹ میں زندگی کے ہر دور یا جسم کی پوری لمبائی میں نوٹوکارڈ کی موجودگی لازمی نہیں ہوتی۔ اسی طرح پروٹوکارڈیٹ میں ورٹیبریٹ کے مقابلے میں نوٹوکارڈ کی ترکیب زیادہ سادہ ہے۔ پروٹوکارڈیٹ زیادہ تر بحری جانور ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ رہی تصویر بیلینوگلوسس کی جو ایک پروٹوکارڈیٹا ہے۔ اس میں تمام اگلے پچھلے تمام حصوں کو بخوبی آپ کی ٹیکسٹ بک سے یہ فگر دکھایا جا رہا ہے تاکہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ اپنی تصویر، اپنی ٹیکسٹ بک کی تصویر کو اور اس ویڈیو کلپنگ کو ریلیٹ کر پائیں۔ اگلا آتا ہے ورٹیبریٹا، جسے فخری جانور کہتے ہیں۔ ان جانوروں میں ریڑھ کی ہڈی اور باطنی ڈھانچہ ہوتا ہے تاکہ عضلات کو سہارے کے لیے مکمل طور پر حرکت کے لیے مختلف مقامات مہیا کرائے جا سکیں۔ اسی وجہ سے باقی تمام حیوانی فائلات کو جن میں نوٹوکارڈ یا ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی غیر کارڈیٹس یا انورٹیبریٹس کہا جاتا ہے۔ تمام کارڈیٹس میں درج ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ان میں نوٹوکارڈ موجود ہوتی ہے، یہ سائیکوناجینی ہوتے ہیں، ان میں گل پھڑوں کے جوڑے ہوتے ہیں، یہ شکمدار یا شکمی ہوتے ہیں، ظاہری عصبیہ پایا جاتا ہے۔ اگلا آتا ہے کارڈیٹس، جسے ہم ریڑھ کی ہڈی والے جانور کہتے ہیں۔ یہ فخری جانوروں یا ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں کو 5 جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ فخری جانور دو طرفی مت شکل، سائیکوناجینی، شکمی، خطے دار ہوتے ہیں جس میں جسمانی اعضاء اور بافتوں میں پیچیدہ تفرق پایا جاتا ہے۔ اگلا آتا ہے مچھلیاں، جسے ہم سائنٹیفک زبان میں پائسس کہتے ہیں۔ مچھلیاں بالخصوص آبی جانور ہوتے ہیں۔ ان کی کھال چھلکے یا کھرپا یا پرت دار ہوتی ہے۔ یہ گل پھڑوں کی مدد سے پانی میں حل شدہ آکسیجن کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ ان کا جسم چپٹا، دھاری دار اور دھاروں کے ساتھ بہنے کے قابل ہوتا ہے۔ ایک عضلاتی دم ہوتی ہے جو حرکت میں مدد کرتی ہے۔ یہ ٹھنڈے خون والے جانور ہوتے ہیں اور ان کے دل کے صرف 2 خانے ہوتے ہیں۔ اگلا آتا ہے مچھلیوں کے دل میں 2 خانے ہوتے ہیں جو انسانوں کے برعکس جن کے دل میں 4 خانے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے دل میں 4 خانے ہوتے ہیں جبکہ مچھلیوں کے دل کے صرف 2 خانے ہوتے ہیں۔ یہ انڈے دیتے ہیں۔ مچھلیوں کی بہت سی قسمیں ہمارے جسم میں آتی ہیں جن میں کچھ کے ڈھانچے مرمری ہڈی کے بنے ہوتے ہیں، یعنی کارٹیلیجیس بون سے بنے ہوئے ہوتے ہیں جیسا کہ شارک، اور کچھ کے ڈھانچے مرمری ہڈی اور ہڈی یعنی کارٹیلیجیس بون اور ہڈی یعنی بون دونوں سے مل کر بنی ہوتی ہیں، جیسے کہ ٹونا یا روہو فش وغیرہ۔ جیسے کہ آپ اس کلپنگ میں بہت سارے مختلف اقسام کے مچھلیاں دیکھ پا رہے ہیں، جیسے ڈاگ فش ہے، جیسے اینگلر فش ہے، جیسے مینڈیرین ہے اور لائن فش وغیرہ۔ اب میں آپ کو آرڈر ریفیڈسٹیا سے ایک ایسی مچھلی کے بارے میں بتانا چاہوں گی
जो आज के ज़माने की सबसे क़दीम, सबसे पुरानी लिविंग यानी जिंदा रक्कास मानी जाती है, जिसको हम लैटिमेरिया के नाम से जानते हैं। ये मछली लैटिमेरिया, जिसको सबसे पहले मिस लैटिमर ने 1938 में पहली मर्तबा दरियाफ्त किया था, इसीलिए इस मछली को उन्हीं के नाम यानी लैटिमरिया ही यानी लैटिमर साइंटिस्ट के नाम से मंसूब किया गया है, जिसे हम मंदिरा बिन मछली कहते हैं। ये देखिए, ये वो मछली है जो आज की सबसे क़दीम जिंदा रक्कास मानी जाती है। दिस इज द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। और ये रहे मुख्तलिफ किस्म के मछलियाँ, जैसे कि स्टिंग रे फिश है, इलेक्ट्रिक रे फिश है, या इसी में मछलियाँ हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा वाबस्ता इन मछलियों से नहीं होता। ये बहुत मखसूस किस्म की मछलियाँ होते हैं जो मैंने आपके लिए इस स्लाइड पे डिस्प्ले किए हैं। ये रही डॉग फिश। ये है रोहो फिश की तमाम हिस्सों को रोशननास कराने वाली एक तस्वीर। इसमें मैंने पूरी तरह की मछलियों की हर एक आज़ा से आपको रोशननास कराने की कोशिश की है। दूसरा है फ्लाइंग फिश और दूसरा आता है सी हॉर्स, जिसे हम समंदरी घोड़ा कहते हैं। फ्लाइंग फिश देखिए, ये फिश तैर रही है मगर ऐसा लग रहा है जैसे कि हवा में उड़ रही है, इसीलिए इसको इसी नाम से यानी इसको फ्लाइंग फिश कहा जाता है। और ये घोड़े की शक्ल वाली फिश है जो समंदर में रहती है, इसीलिए इसको सी हॉर्स या समंदरी घोड़ा कहा जाता है। दूसरा आता है जलथले, जिसे हम एम्फीबिया कहते हैं। ये जानवर मछलियों से मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि इनमें छिलके, स्केल्स नहीं होते। इनकी खाल में लुआबी ग्लैंड होते हैं। इनके दिल में 3 खाने होते हैं। तनफ्फुस का अमल गलफड़ों या फेफड़ों के जरिए होता है। ये अंडे देते हैं। ये रहे मुख्तलिफ किस्म के जलथले जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़े आराम से इनको देख पाते हैं। ये जानवर खुश्की और ज़मीन यानी खुश्की और पानी दोनों में रहने के हामिल होते हैं, जैसे कि मेंढक है, टोड है, सैलामेंडर इसकी मिसालें हैं। अगला आता है हशरात, जिसे हम रेप्टिलिया कहते हैं। ये ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। इनमें छिलके होते हैं और ये गलफड़ों के जरिए सांस लेते हैं। जबकि ज्यादातर के दिल के 3 खाने होते हैं, मगर मगरमच्छ के दिल में 4 खाने होते हैं। ये अंडे देते हैं जिनके खौल बहुत सख्त होते हैं। आप अपने तस्वुर में एक मगरमच्छ को इमेजिन कीजिए कि किस तरह उसका खौल, उसका बैरूनी ढांचा किस कदर सख्त होता है। मगरमच्छ के 4 खाने होते हैं। ये जलथलों की तरह इन्हीं पानी में अंडे देने की ज़रूरत नहीं होती। ये रहे मुख्तलिफ किस्म के हशरात, जैसे कि सांप, केंचुआ, चिपकली, मगरमच्छ इस जमात में आने वाले आम हशरात हैं। एव्स यानी हम परिंदों को कहते हैं। ये गर्म खून वाले जानवर होते हैं। इनके दिल में 4 खाने होते हैं। ये अंडे देते हैं। इनके जिस्म परों से ढके हुए होते हैं और अगले पैर यानी सामने के 2 पैर उड़ने के लिए परों में तब्दील हो गए हैं। यानी 4 limbs are modified into fins which help them in their flight। ये फेफड़ों के जरिए सांस लेते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ किस्म के परिंदे इस स्लाइड में दर्शाए गए हैं। और ये रहे और प्यारे प्यारे परिंदे, जैसे कि कबूतर है, तोता, वल्चर, एक मुर्गा, कौवा, मोर, जिसे हम अपनी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़ी बखूबी से कोरिलेट कर पाते हैं। इस जमात में तमाम परिंदे शामिल हैं। अगला आता है पस्तानी जानवर, यानी जिसे हम मैमल्स कहते हैं। मैमल्स गर्म खून वाले जानवर होते हैं। इनके दिल में 4 खाने होते हैं। इनमें मेमोरी ग्लैंड या पस्तान होते हैं, जिनमें बच्चों को दूध पिलाने के लिए दूध बनता है। इनकी खाल पर बाल होते हैं। ये पसीने के गुदूद होते हैं और तेल और पसीने के गुदूद होते हैं। ये ज्यादातर पस्ताने जानवर जिनको हम जानते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं।
یہ رہے مختلف قسم کے پستانی جانور جو میموری گلینڈ یا پستانی غدود رکھتے ہیں، جو بچے پیدا کرتے ہیں اور اپنا دودھ پلا کے اپنے بچے پالتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے بچوں، اس سلائیڈ میں نے آپ کو پلاٹیپس اور ایکھنیڈا کے تصاویر دکھائے ہیں۔ ان میں کچھ یعنی جیسے کہ پلاٹیپس اور ایکھنیڈا انڈے دیتے ہیں، حالانکہ ابھی میں نے آپ کو میملز کے بارے میں بتایا کہ یہ بچے پیدا کرتے ہیں، اپنا دودھ پلا کے پالتے ہیں، مگر یہ ایکسیپشنل کیسز ہے پلاٹیپس اور ایکھنیڈا۔ یہ دو ایسے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں مگر اپنا دودھ پلا کے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ اور کچھ جیسے کہ کانگرو خراب اور کم نشو و نما والے بچے پیدا کرتے ہیں، اور ان میں کچھ مثالیں ہیں جیسے آپ شکل میں دیکھ پاتے ہیں۔ سرد خون والے جانور۔ سرد خون والے جانور وہ جاندار ہوتے ہیں جو ماحول میں تبدیلی کے ساتھ اپنے اندرونی درجہ حرارت میں تبدیلی کرنے کے حامل نہیں ہوتے۔ یہ جاندار انتہائی سرد اور انتہائی گرم درجہ حرارت میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ جاندار توانائی اپنے ارد گرد کے ماحول سے حاصل کرتے ہیں، مثلاً مچھلیاں، جل تھلے، رینگنے والے جاندار، کیڑے مکوڑے وغیرہ۔ گرم خون والے جانور۔ تو گرم خون والے جانور کسے کہتے ہیں؟ ہاں، یہ وہ جاندار ہوتے ہیں جو کسی بھی ماحول میں بڑی آسانی سے اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ یہ جاندار انتہائی سرد اور انتہائی گرم درجہ حرارت میں زندہ رہنے کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ جاندار اپنی توانائی غذا سے حاصل کرتے ہیں، مثلاً پستانوی جانور اور پرندے وغیرہ۔ یہ رہے مختلف قسم کے گرم خون اور سرد خون والے جانور، یعنی وارم بلڈڈ اور کولڈ بلڈڈ اینیملز جو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا آتا ہے نظام تسمیہ۔ جانداروں کو ترتیب وار نام دینے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ جی ہاں، اس سرگرمی میں مندرجہ ذیل جانوروں اور پودوں کے نام زیادہ سے زیادہ زبانوں میں معلوم کرنے کی کوشش کیجیے، جیسے کہ چیتا، مور، چینٹی، نیم، کمل، آلو وغیرہ۔ آپ اس بات کو سراہیں گے کہ جو لوگ مختلف زبانوں میں بولتے ہیں اور لکھتے ہیں، ان کے لیے یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ہی شے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ طے کیا گیا کہ جانداروں کے لیے سائنسی نام ہونے چاہیے، کسی طرح کے کیمیائی عاملات اور ضابطوں کے ہوتے ہیں جو تمام دنیا میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ نومنکلیچر، نظام تسمیہ۔ اس طرح کسی بھی جاندار کا سائنسی نام منفرد ہوگا اور دنیا کے کسی بھی کونے میں اسے جاننے کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ تو کیرلس لینیس یہ وہ شخص ہے جو سویڈن میں پیدا ہوئے، پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر تھے۔ ان کو پودوں کے مطالعے سے دلچسپی تھی، مگر 22 سال کی عمر میں انہوں نے پودوں پر ایک مضمون شائع کیا۔ ایک امیر سرکاری افسر کے نجی ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کے دوران انہوں نے اپنے باغیچے میں پودوں کی مختلف اقسام کا مطالعہ کیا۔ یہ رہے وہ عظیم الشان سائنٹسٹ، وہ عظیم الشان ہستی کیرلس لینیس، جنہوں نے سب سے پہلی مرتبہ بائنومیل نومنکلیچر یعنی دو نامی نامزدگی پر بہت اہمیت سے کام کیا۔ بعد میں انہوں نے 14 مضامین شائع کیے اور ایک مشہور کتاب سسٹما نیچرا بھی شائع کی، جس سے تمام بنیادی نظام تقسیم کی تحقیقات کی شروعات ہوئی۔ اس کی درجہ بندی کا طریقہ نہایت بالکل آسان تھا، بالکل آسان طریقے سے پودوں کو ترتیب دینا تھا تاکہ بعد میں انہیں آسانی سے پہچانا جا سکے۔ صناعی تسمیہ ہمارے اطراف میں پائے جانے والے لاتعداد گوناگون حیاتی اجسام کو جاننے کا یہ ایک یکساں طریقہ ہوتا ہے۔
सनाई तस्मिया दो अल्फाज से मिलकर बना है। एक जेनरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक यानी मखसूस नेम होता है या मखसूस नाम होता है। साइंसी नाम देने का नाम यानी निज़ामी तस्मिया जैसा कि आज हम इस्तेमाल करते हैं 18वीं सदी में कैरोलस लिनियस ने सबसे पहली मर्तबा इस्तेमाल किया था। किसी भी जानदार का साइंसी नाम इस दर्जाबंदी का नतीजा होता है जो इसे इस अक़साम के साथ रखता है जिससे कि वो सबसे ज्यादा मुशाबिहत रखता है। लेकिन जब हम किसी स्पीशीज या नू का नाम रखते हैं तो हम इस तमाम निज़ाम मरातिब का तस्करा करेंगे जिससे कि वो ताल्लुक़ रखता है। इसके बजाय हम अपने आप को इस खास जानदार की जीन्स और नू का नाम लिखने तक महदूद करते हैं। पूरी दुनिया में ये तय किया गया कि ये दोनों नाम लातीनी शक्ल में लिखे जाएंगे। साइंसी नाम रखने के लिए कुछ मुआहदे की तामील की गई जो इस तरह से है। जीन्स का नाम बड़े हुर्फ से शुरू होगा, स्पीशीज का नाम छोटे हुर्फ से शुरू होगा। छपाई के वक्त साइंसी नाम इटैलिक्स में लिखा जाएगा। जब हाथ से लिखा जाएगा तो जीन्स का नाम और स्पीशीज के नाम के नीचे अलाहिदा अलाहिदा लकीरें खींची जाएंगी। ये रहे मुख्तलिफ किस्म के जानवर, परिंदे और इनके साइंटिफिक या साइंसी नामों की एक क्लिप जिसमें उल्फ है, लायन है, एलिफेंट है और वाइल्ड एस जिसे कैनिस लोपस, पैंथेरिया लियो, एलिफस मैक्सिमस, इक्वियस अफ्रिकस और एसेनिस कहा जाता है। आइए बच्चों, अब हम मुहासिबे की तरफ बढ़ते हैं। अब तक आज की साथ में हमने जो सबक सीखा है इस मौजू से चंद सवालात और जवाबात पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले मेरा सवाल है, पस्तानी जानदारों के अहम खुसूसियात बयान कीजिए। पस्तानी जानवर यानी मैमल्स, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मैमल गर्म खून वाले जानवर होते हैं। इनके दिल में 4 खाने होते हैं। इनमें मेमोरी ग्लैंड्स या पस्तान होते हैं जिनमें बच्चों को पिलाने के लिए दूध बनता है। इनकी खाल पर बाल होते हैं और तेल और पसीने के गुदूद होते हैं। ज़्यादातर पस्ताने जानवर जिनको हम जानते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं। जी हाँ, ये रहा दूसरा सवाल। कॉर्डेट्स की अहम खुसूसियात लिखिए। तमाम फखरी जानवरों यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों को 5 जमातों में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहले फखरी जानवर 2 तरफी मतशक्ल होते हैं, सैकोनाजीनी, शक्मी और खित्तेदार होते हैं, जिसमें जिस्मानी आज़ा और बाफ्तों में पेचीदा तफर्रुक पाया जाता है। तीसरा सवाल ये आता है, परिंदों के कोई 3 अहम खुसूसियात मरतब कीजिए। जी हाँ, ये गर्म खून वाले जानवर होते हैं। इनके दिल में 4 खाने होते हैं। ये अंडे देते हैं। इनके जिस्म परों से ढके हुए होते हैं और अगले पैर उड़ने के लिए परों में तब्दील हो गए हैं। ये फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। तमाम परिंदे फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। इनके फोरलिम्स, जिसे हम अगले पैर कहते हैं, फोरलिम्स हैव बीन मॉडिफाइड इनटू विंग्स विच हेल्प देम इन देयर फ्लाइट, ताकि वो आसानी से उड़ने में उनकी मदद कर सकें। तो परिंदे गर्म खून वाले जानवर होते हैं। इनके जिस्म 4 खाने होते हैं। ये अंडे देते हैं। इनका जिस्म परों से ढका हुआ होता है। ये रहे चौथा सवाल, फखरी जानवरों से क्या मुराद है? जी हाँ, ये जानवरों में रीढ़ की हड्डी
اور باطینی ڈھانچہ ہوتا ہے تاکہ عضلات کو سہارے کے لیے مکمل طور پر حرکت کے لیے مختلف مقامات مہیا کرائے جا سکیں۔ اسی وجہ سے باقی تمام حیوانی فعلات کو غیر کارڈیٹس یا انورٹیبریٹس کہا جاتا ہے۔ تو فقری جانوروں کو ورٹیبریٹس کہتے ہیں، باقی تمام فعلات فقری جانوروں کے علاوہ جتنے تمام فعلات ہیں ان کو غیر کارڈیٹس یا انورٹیبریٹس کہتے ہیں، کیونکہ ان میں ریڑھ کی ہڈی یا باطینی ڈھانچہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہ رہا 5واں سوال، مچھلیاں کس طرح سانس لیتی ہیں؟ جی ہاں، مچھلیاں بالخصوص آبی ہوتے ہیں۔ ان کی کھال چھلکے یا کھرپا یا پرتدار ہوتی ہے۔ یہ گلپھڑوں کی مدد سے پانی میں حل شدہ آکسیجن کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ ان کا جسم چپٹا، دھاری دار دھاروں کے ساتھ بہنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ رہا 6واں سوال، حشرات میں موجود اہم خصوصیات بیان کیجیے۔ حشرات یعنی ریپٹائلز میں موجود اہم خصوصیات یہ رہے۔ یہ ٹھنڈے خون والے جانور ہوتے ہیں، ان میں چھلکے ہوتے ہیں اور یہ پھیپھڑوں کے ذریعے سانس لیتے ہیں، جبکہ زیادہ تر کے دل میں 3 خانے ہوتے ہیں، مگرمچھ کے دل میں 4 خانے ہوتے ہیں۔ یہ انڈے دیتے ہیں، ان کے خول بہت سخت ہوتے ہیں اور جل تھلوں کی طرح انہیں پانی میں انڈے دینے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ حشرات تمام ٹھنڈے خون والے جانور ہوتے ہیں، یہ پھیپھڑوں سے سانس لیتے ہیں، 3 خانے والا دل رکھتے ہیں، مگر ایکسیپشنل کیس مگرمچھ جو 4 خانے والا دل رکھتا ہے، یہ انڈے دیتے ہیں، ان کے خول بہت سخت ہوتے ہیں اور جل تھلوں کی طرح انہیں پانی میں انڈے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قبل از اختتام یہ رہے آپ تمام طلباء کے لیے گھر پر ایک چھوٹا سا کام۔ نظام تسمیہ سے متعلق مزید معلومات پر روشنی ڈالیں اور کوئی 10 جانداروں کے سائنسی ناموں کی فہرست مرتب کیجیے۔ نظام تسمیہ سے متعلق مزید معلومات پر روشنی ڈالیں اور کوئی 10 جانداروں کے سائنسی نام لکھیے اور ان کی فہرست لکھنے کے بعد اپنے معلمین سے ان تمام گھر پہ دیے گئے کام کی بخوبی جانچ کروائیے۔ 5 عام پودوں اور جانوروں کے نام معلوم کیجیے۔ کیا ان ناموں میں کوئی چیز مشترک ہے؟ ان ناموں سے جو آپ ان کی شناخت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ نظام تسمیہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بائنومیل نومنکلیچر سے متعلق کیرولس لینیس نے جو سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا تھا، اس پہ اور مزید معلومات پر روشنی ڈالیں اور اسی سے متعلق 10 جانداروں کے سائنسی ناموں کی فہرست مرتب کرنے کی کوشش کیجیے۔ 5 عام پودے اور جانوروں کے نام معلوم کیجیے۔ کیا ان ناموں میں کوئی چیز مشترک ہے؟ ان ناموں میں جو آپ ان کی شناخت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کی امید کے ساتھ آپ کی دعاؤں کی طالب مسز واحدہ حسین اجازت لیتی ہوں۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ، مع السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مع السلام، اللہ حافظ، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ। Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.